الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ورحمة الله على أحبابهم ومواليهم ومحبيهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ملعونين أما بعد فقد قال الحكيم في القرآن المجيد وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم قال ربكم ادعوني استجب لكم ثم قال توبوا إلى الله جميعا قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الدعاء مخ العبادة قال امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام یا سری الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء فانک فعال لما تشاء۔ عزیزان گرامی قدر، توبہ اور دعا کے عنوان سے آج ہمارا یہ تیسرا لیکچر ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کائنات کا ہر انسان جس کو اللہ رب العزت نے زندگی دی، جس کا خالق مالک رازق داتا فقط اللہ ہے، اور وہ ایسا مہربان ہے کہ ساری زندگی گناہ کرنے والے کی گناہوں کی بخشش کا ایک دروازہ کھلا رکھا، جس دروازے کا نام اسی ذات نے توبہ قرار دیا، اور توبہ کرنے کا ذریعہ جس چیز کو بنایا وہ دعا ہے، یعنی اس ذات کو پکارنا۔ روایات بتاتی ہیں کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو سمندروں میں جوش پیدا ہوتا ہے، اور کہتے ہیں ہمارے پروردگار ہمیں اجازت دے ہم ان سب گنہگاروں کو برباد کر دیں، یہ دیکھو یہ تمہارے نافرمان ہو گئے ہیں، ایک موج کافی ہے اس ساری دنیا کو تباہ کرنے کے لیے۔ فرمایا پھر زمین کہتی ہے میرے اللہ مجھے اجازت دے، میں ان کو زمین کے اندر دھنسا لوں، زمین پھٹ جائے اور یہ اس کے اندر چلے جائے۔ آسمان کے فرشتے کہتے ہیں میرے مالک ہمیں اجازت دے ہم ان کا سر اڑا دیں، یہ عجب ہیں، یہ عجب بدبخت ہے، تیرا ہی کھاتے ہیں اور تیری نافرمانی کرتے ہیں۔ آسمان کا تپتا ہوا سورج آواز دیتا ہے مالک اگر تو اجازت دے تو میں ان پر برس پڑوں، تباہ کر دوں، برباد کر دوں۔ کڑکتی ہوئی بجلیاں، رات کے اندھیرے، بہتے ہوئے دریا آواز دیتے ہیں مالک دے اجازت دے ہم اس کو برباد کر دیں، تباہ و برباد کر دیں، ختم کر دیں، تہس نہس کر دیں۔ لیکن دوستو کتنا کریم ہے ہمارا وہ اللہ،
کتنا مہربان ہے ہمارا وہ پروردگار جو ان سب کا جواب ایک جملے میں دیتا ہے۔ فرماتے یہ بتاؤ یہ تمہارے بندے ہیں یا میرے بندے؟ ان کان عبدکم، اگر وہ تمہارے ہیں جو مرضی کرو، جاؤ ان کے ساتھ جو مرضی معاملہ کرو۔ وَإِن كَانَ عَبْدِي، اور اگر وہ میرے بندے ہیں، اگر انہیں میں نے پیدا کیا ہے تو پھر تم کون ہوتے ہو بیچ میں بولنے والے؟ پھر میں جانوں اور میرے گناہگار بندے جانیں۔ یہ ساری چیزیں کہتی ہیں پروردگار دیکھ تو صحیح نا ان کو کتنی تیری نافرمانی کر رہے ہیں۔ اور یہ حق ہے، یہ حق ہے کہ انسان اس وقت گناہوں کی دلدل میں غرق ہو چکا ہے۔ صبح اٹھتا ہے تو اس کو بیدار ہونا ہی گناہوں کی آلودگی کے ساتھ ہوتا ہے۔ چڑیاں چہچہا رہی ہیں، ہر کوئی رب کی حمد کے نغمے گا رہا ہے، اور یہ بدبخت ہے کہ مردار کی طرح سویا رہا۔ حی علی خیر العمل کی آواز کانوں میں گونجتی رہی، یہ بدبخت سویا رہا۔ حی علی الفلاح کی آواز آتی رہی، یہ بدبخت سویا رہا۔ حی علی خیر العمل کی صدا، حی علی الفلاح کی صدا، حی علی الصلاح کی صدا اس کے کانوں سے ٹکراتی رہی، یہ بدبخت سویا رہا۔ اٹھا تو پھر گناہوں کے ساتھ آلودہ اٹھا، صبح کے گناہ کیے، دن ڈھل گیا، رات چھا گئی، پھر رات کے گناہ شروع ہو گئے۔ جلوت نصیب ہوئی تو وہاں گناہ کیے، خلوت ملی تو وہاں گناہ کیے، لیکن پھر بھی وہ اتنا کریم ہے۔ جب ہر شے کہتی ہے کہ مالک اسے برباد کر دوں، ایک جواب آتا، ایک جواب، ان کان عبدکم، اگر تمہارا بندہ ہے تو جو چاہے کر۔ وَإِن كَانَ عَبْدِي، اگر میرا بندہ ہے، مالک دیکھ تو صحیح نہیں یہ بدبخت کیا کر رہا ہے، تو اس کے ساتھ کیا کرے گا؟ آواز آتی ہے میں ان کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں، کب یہ میری بارگاہ میں آ جائے، کب یہ توبہ کرے، کب یہ مجھے منا لے، کب یہ مجھے راضی کر لے، کب یہ میرے حضور آ جائے۔ اور پھر کہا سنو، آواز آتی ہے پروردگار سنو، ان عطانی نہارا قبلتہ، میرا یہ بندہ، ساری کائنات میں تمہیں گواہ بنا کے کہتا ہوں، میرا یہ بندہ دن کو توبہ کرے قبول کر لوں گا، ان عطانی لیلا قبلتہ، رات کو توبہ کرے تب بھی قبول کر لوں گا۔ میں تو ان کی توبہ کا منتظر ہوں۔ کتنا کریم ہے، توبہ کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں کیا، جب چلا آئے، رات کو آئے، دن کو آئے، نماز شب میں آ جائے، نماز صبح میں آ جائے، نماز مغرب میں آ جائے، سورج چڑھتے ہوئے آ جائے، سورج غروب ہوتے ہوئے آ جائے، جب مرضی آ جائے، جوانی میں آ جائے، بڑھاپے میں آ جائے، کبھی رب سے یہ طعنہ نہیں سنو گے، اب کیوں آئے ہو، اب تو بوڑھے ہو گئے ہو، جوانی میں کیوں نہیں آئے، دن کو کیوں آئے اور رات کو کیوں نہیں آئے؟ ایک ہی آواز دیتا ہے، بوڑھا، جوان، دن کو آنے والا، رات کو آنے والا، ہر کسی کو آواز دے کر کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ پہاڑوں کی چوٹیوں سے بلند گناہ ہیں، میری رحمت ان سے بڑی ہے، سر کے بالوں سے بڑے گناہ ہیں، میری رحمت ان سے بڑی ہے۔ یاد رکھنا، یاد رکھنا، تمہارے گناہ جتنے بھی طاقتور ہوں، میری رحمت ان سے کہیں زیادہ ہے۔ کتنا کریم ہے دوستو، تھوڑا سوچیے اور غور کیجیے، نہ وقت کی قید لگاتا ہے، نہ عدد کی قید لگاتا ہے، نہ عمر کی قید لگاتا ہے، جب آئے، جتنی بار آئے،
زندگی اور عمر کے جس حصے میں آئے، غور کریں نا، تھوڑا سمجھیے. ایک لباس دھونا ہونا، ایک بالٹی پانی چاہیے ہوتی ہے. اپنے بدن کو پاک کرنا ہو اس کے لیے بھی بالٹی چاہیے ہوتی ہے. لیکن اس کی کریمی کی حد ہے دوستو. 70 سال کے گناہ دھونے کے لیے آنکھوں کے اندرون کو تر کرنے والے آنسو کے بدلے میں بھی 70 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا. ایک آنسو ندامت کے نکل آیا، 70 کے ساتھ ایک اور صفر لگا لو، 700 سال کے بھی گناہوں ایک آنسو کے بدلے دھو دیتا ہے. 7000 سال کے بھی گناہوں ایک آنسو کے بدلے دھو ڈالتا ہے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا زمانہ ہے، قحط کا سماں پیدا ہوا، قوم موسیٰ آئی. اپنے رب سے پوچھو نا یہ معاجرہ اور معاملہ کیا ہے، کیوں تیرا رب بارش نہیں دے رہا؟ موسیٰ کے حواری آئے بیٹھے اور قوم بھی عجب ہے. حضرت نے اللہ سے رابطہ کیا، پروردگار یہ بدبخت آئے ہیں اور مجھ سے پوچھنے آئے ہیں کہ تو کیوں بارش نہیں دے رہا. مالک میرا بھی سوال ہے کہ آخر کیوں نہیں دے رہا، کیا ناراضگی ہے تیری ہمارے ساتھ؟ آواز پروردگار اے موسیٰ تیری محفل میں ایک ایسا شخص بیٹھا ہے جس نے اتنے گناہ کر رکھے ہیں کہ اب جب تک وہ اٹھ کر نہیں جاتا میں اس وقت تک بارش نازل نہیں کروں گا. مالک کون ہے بتانا، ہم اسے اٹھا دیتے. فرمایا نہیں، تم اعلان کرو اپنے ان حواریوں کے اندر، اپنی محفل میں اعلان کرو فلاں 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 گناہ کرنے والا کون ہے، جو کوئی ہے وہ اٹھ جائے تب بارش آئے گی. حضرت نے ان گناہوں کو گنا. وہیں بیٹھا ہوا تھا وہ شخص، اللہ جانے کس کونے میں تھا، کس صف میں تھا، کس منزل پہ تھا. سمجھ گیا کہ یہ بات میری ہو رہی ہے. میں نے تو پہلی روایت میں بتایا نا کہ آنسوؤں کا ایک آنسو نکلا ہے تو 700 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں. اب یہاں ذرا سنیے، اس کی کریمی کی اس سے بھی بڑی منزل ہے. وہیں بیٹھے بیٹھے نہ زبان سے بولا، نہ آنسو نکلے، نہ چہرہ تبدیل ہوا، اندر بدلا. اندر سے ایک آواز آئی، پروردگار میرے مالک، یہ بات تو میری ہو رہی ہے نا. مالک تو دلوں کے راز جانتا ہے، اگر میں اٹھ کے چلا گیا رسوا ہو جاؤں گا. مالک گناہگار صحیح، مالک میں کمینہ صحیح، مالک میں خسیس صحیح، لیکن بندہ تو تیرا ہو. مالک رسوا تو تیرا بندہ ہوگا، چاہتا ہے کہ تیرا بندہ رسوا ہو جائے. مالک وعدہ کرتا ہوں جو کر چکا ہوں وہ کر چکا. اسے توبہ نصوح کہتے ہیں. جو کر چکا وہ کر چکا، آج کے بعد تیری نافرمانی میں نہیں کروں گا، پچھلے تو معاف کر دے. روایت کہتی ہے کہ فوراً ابر رحمت کا حکم ہوا. حضرت موسیٰ کی قوم سیراب ہو گئی، درخت، چرند، پرند، زمین، حیوان، انسان سب سیراب ہوئے. حضرت موسیٰ اور ان کی قوم خوش ہے اس بات پر کہ بارش ہو گئی، لیکن حیران ہے اس بات پر کہ حضرت نے فرمایا تھا کہ میرا رب کہتا ہے کہ فلاں فلاں گناہ کرنے والا اٹھے گا تو بارش دوں گا. اٹھا بھی کوئی نہیں، بارش ہو گئی. حضرت نے اپنے اللہ سے رابطہ کیا، میرے پروردگار یہ کیا معاجرہ ہے؟ تیرا حکم تھا کہ فلاں فلاں گناہ کرنے والا اٹھے گا تو بارش دوں گا، میرے مالک اٹھا بھی کوئی نہیں اور بارش دے دی. سنیے گا اس کی کریمی، غور کیجئے گا عزیزان اس کی کریمی پر. آواز موسیٰ جب تم سے بات کی ہے تو انداز اور تھا، اور جب میں نے بارش بھیجی ہے تو انداز مالک کیا تھا. کہ جب تم سے بات کی ہے تو وہ گنہگار تھا، اور جب بارش بھیج رہا تھا تو وہ میرا بن چکا تھا. مالک اس کا نام تو بتا دے
کتنا خوبصورت جملہ مولا امیر المومنین نے متوجہ فرمایا، کم من قبیح سترتا، اس اللہ کے سامنے جاؤ جو تمہارے عیبوں کے پردے ڈالتا ہے، عیبوں پہ پردے ڈالتا ہے۔ کم من قبیح سترتا، کم من ثناء جمیل لست اہلا لہ نشرتا، کتنی ایسی تعریفیں جن کے ہم لائق نہیں ہیں، وہ ہماری تعریفیں لوگوں میں قابل تعریف ہمیں بنا دیتا ہے، ہماری تعریفوں کے لائق ہمیں بنا دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ پوچھ رہے ہیں، نبی ہیں، کلیم اللہ ہیں، صاحب کتاب ہیں، صاحب شریعت ہیں، رسول ہیں، اولی العزم ہیں، کلیم اللہ ہیں، مالک بتا وہ کون ہے؟ فرمایا موسیٰ میں نے اس کا نام اس وقت تجھے نہیں بتایا جب وہ گناہ گار تھا، اب تو وہ میرا بن گیا ہے، اب تو وہ میرا بن چکا ہے، میں اب اس کا نام تجھے بتاؤں جو نبیوں کے سامنے بھی ہمارے راز رکھے۔ ہماری بدبختی نہیں ہے عزیزو کہ ہم اس ذات کو بھی بھول جائیں۔ حضرت امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، عبد خدا تمہیں پتہ ہے کہ جب تم گناہ کرتے ہو اور پھر گناہ کے بعد توبہ کرتے ہو تو اللہ تمہاری توبہ کو قبول کرنے کے بعد تمہارے ساتھ کیسا معاملہ کرتا ہے؟ یہ جو قرآن مجید کی سورہ ہے نا، سورہ مبارکہ زلزال، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بأن ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ یہ آخرت اور گناہگار کی گناہ کے اوپر بہت ہی خوبصورت بیان ہے اس سورہ مبارک۔ فرمایا جب زمین کو ہلاوا آئے گا اور اپنے اندر سے زمین ہر شے نکال کے باہر پھینکے گی، پھر اس نفس کو پتہ چلے گا، تڑپ رہی ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اور اعلان کیا کیا جا رہا ہے؟ وہ ایسا دن ہوگا کہ جس دن تمہاری خبروں کو نشر کیا جائے، خبریں نشر ہوں گی، ہم سب کی خبر ہے، ایک ایک کی خبر نشر، جس کو یوں سمجھایا جا سکتا ہے، ایک ایک کے سامنے اس کی سکرین آویزاں ہوگی، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا۔ آج کا انسان کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہوگا؟ تم دنیا کے آخری کونے میں بیٹھ کر ایک چھوٹے سے پرزے کے ذریعے بات پہنچا سکتے ہو، شکل پہنچا سکتے ہو، تم اپنے لیپ ٹاپ اور اپنے موبائل کی میموری سے ڈیلیٹ کی ہوئی چیز کو واپس لا سکتے ہو، لیکن اس کے ہاں تو ہر شے محفوظ ہے۔ کلا بل تکذبون بالدین ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ خبردار میرے قیامت کے دن کو نہ جھٹلانا، سورہ مبارکہ انفطار، میرے قیامت کے دن کو نہ جھٹلانا، یہ وہی دن ہوگا جس دن میں نے تمہارے لیے تمہارے اوپر دو محافظ بٹھائے ہیں، کرامن عزت والے ہیں، کاتبین لکھنے والے ہیں، یعلمون ما تفعلون جو تم کرتے ہو اسے جانتے ہیں۔ فرمایا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، یہ تیرے رب کی طرف سے وحی ہے۔ وہ کیسا دن ہوگا؟ يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا، گروہ در گروہ، جیسے پروگرام ختم ہوتا ہے نا، محفل ختم ہوتی ہے، واعظ مجلس ختم ہوتی ہے، لوگ کوئی 5 کوئی 7 کوئی 8 کوئی 10 کی ٹولیوں میں اٹھتا ہے۔ فرمایا ایسے قبروں سے اٹھایا جائے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرا برابر بھی نیکی کی ہوگی، اجر کا حق رکھتا ہے، ہم دیں گے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور ذرا برابر بھی گناہ کرنے والوں کو سزا دینے کا حق بھی ہمارے پاس ہے۔ ایک عجیب روایت ہے جس کو پڑھ کے میں امام کا فرمان سناتا ہوں کہ انسان جب آئے گا تو اللہ کے حضور تو اس کی سکرین اس کے سامنے آویزاں ہو جائے گی، ایک ایک گناہ اس کے سامنے آ جائے گا۔
نہیں مالک میں نے نہیں کیا۔ کتنا عاجز ہوگا، آج کتنا بہادر بنتا ہے، غریب کا لوٹا، بہن کا لوٹا، مسکین کا لوٹا، اپنے کو لوٹا، لوگوں کی عزتوں سے کھیلا، لوگوں کے نفوس سے کھیلا، لوگوں کی جانوں سے کھیلا، لوگوں کے مال سے کھیلا، کہتا ہے مجھ جیسا کوئی نہیں ہے۔ وہ کیسا دن ہوگا دوستو جب ہر شے انسان کے اس کے سامنے آویزاں ہو جائے گی، اور پھر مالک کہے گا بتائیے کیا کرتا ہے، نہ میرے مالک میں نے تو نہیں کی۔ آواز آئے گی اس کا منہ بند کر دو، اس انسان کا منہ بند ہو جائے گا، جسم کا ایک ایک عضو اس کے خلاف گواہی دے گا، آنکھ، کان، ہاتھ، پاؤں، حتیٰ کہ جسم کا ایک ایک بال کہے گا مالک یہ جھوٹ بول رہا ہے، اب بتا کیا کیا ہے، نہیں مانے گا نا۔ پھر زمین کا ٹکڑا اس کے خلاف گواہی دے، مالک یہ بکواس کر رہا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، ہم زمین کہے گی میں بتاتی ہوں، اس نے مجھ پہ کھڑے ہو کر یہ ظلم کیا، یہ کار بد کیا۔ امام سے کسی نے پوچھا مولا ایسا نہ ہو، گناہ کرنے کے بعد ایسا نہ ہو، اس کا کوئی حل ہے؟ فرمایا ہاں ہے، کہ جب پشیمان ہو جا تو اس کی توبہ کر لے۔ مولا پھر اس توبہ کا کیا فائدہ ہوگا؟ حضرت امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اذا طاب العبد توبۃ نصوحا، جب بندے گناہگار توبہ نصوح کرتا ہے نا، احبہ اللہ، تو اللہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اور پھر اس کی محبت کیسے پتہ چلتی ہے؟ فستر علیہ، اللہ اس کے اوپر اپنی رحمت کے پردے کو ڈال دیتا ہے۔ فقلت وکیف یستر علیہ، راوی کہتے ہیں میں نے عرض کی کہ مولا کیسے اللہ اس کے اوپر پردے کو ڈالتا ہے، کیسے اپنی چادر سے ڈھانپتا ہے اسے؟ فرمایا قال ینسی ملکیہ ما کان یکتبان علیہ، جو کچھ ملائکہ اس کے لیے لکھتے ہیں اس کے اعمال بد میں سے، اللہ ان کو مٹا دیتا ہے، اعمال بد مٹا دیتا ہے۔ یوحی اللہ الی جوارح، پھر اس کے اعضاء و جوارح کی طرف وحی کرتا ہے اور وہاں سے بھی اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ وَإِلَى بُقَاءِ الْأَرْضِ أَنِ اكْتُمِي عَلَيَّ الذُّنُوبَ، زمین کے ٹکڑے کی طرف وہی کر کے کہتا ہے اس کے گناہوں کو مٹا دو۔ فرمایا پھر اتنا راضی ہو جاتا ہے، اتنا اپنے بندے سے راضی ہوتا ہے، فَيُلْقِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حِينَ يَلْقَاهُ وَلَيْسَ شَيْءٌ يَشْهَدُ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِّن ذُنُوبٍ۔ فرمایا جب وہ بندہ گناہگار اپنے رب سے ملاقات کرتا ہے، توبہ نصوح کرنے والا، تو جب رب سے مل رہا ہوتا ہے اس کے ذمے کوئی گناہ باقی نہیں، بڑی محبت کرتا ہے۔ یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، میرے مالک اسے معاف کر دے، اور جلدی راضی ہونے والے اللہ اسے معاف کر دے جس کے پاس سوائے دعا کے کچھ نہیں۔ دوستو یہ خوبصورت ترین خزانہ ہے، توبہ کے لیے معصوم کا کلام خوبصورت ہے، قریب ہو جائیے، دعائیں پڑھیں، مناجات پڑھیں، آئمہ کا گڑ گڑانا، رونا اور خدا کے حضور پیش ہونا، یہ اسی لیے تھا تاکہ تمہیں سمجھایا جا سکے کہ اتنی بلند پایا ہستیاں جسے جھک رہی ہیں تو اس کی بغاوت پہ اترا ہوا، معصوم ابن معصوم ہونے کے باوجود جو گڑ گڑا کے کہہ رہے ہیں سفر لمبا ہے اور زیادہ راہ تھوڑا ہے، اور تو اس سے باغی ہو رہا ہے۔ نہیں دوستو، یہ مہینہ توبہ کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو اس کے حضور پیش کیجیے، اپنے آپ کو اس کے حضور پیش کیجیے اور توبہ نصوح کیجیے، پچھلے معاف کرائیے اور آئندہ نہ کرنے کا مصمم ارادہ کیجیے۔
انشاءاللہ وہ غفور الرحیم ہے، وہ ہمیں ضرور معاف کرے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار توفیق دے کہ ہم تیرے حضور حاضر ہو سکیں، اپنے گناہوں کو بخشوا سکیں۔ مالک ہم خطا کار و سیاکار ہیں، ہم سب کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما۔ اس کرونا جیسی وبا اور اس موذی مرض میں تمام انسانیت کی حفاظت فرما۔ میرے مالک ایک دوسرے کا دکھ بانٹنے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے سے محبت عطا فرما۔ میرے مالک تیری بندگی کا جو راز ہے اس راز کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ تیری مخلوق ہم سے ناراض نہ ہو جائے، ہمیں اسے راضی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے شب و روز کے گناہوں خطاؤں کو معاف فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم